اس نے تمہیں کوئی جسمانی تکلیف تو نہیں پہنچائی؟ میں نے پھنکارتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، اس نے مجھے بتایا کہ میں پاکستان میں نہیں ہندوستان میں ہوں اور یہاں کوئی میری مدد کو نہیں پہنچنے والا۔ پھر اس نے فون پر ایک نمبر ڈائل کرنے کے بعد مجھ سے کہا کہ میں آپ سے بات کروں۔ ابھی میں نے بمشکل آپ کی آواز پہچانی ہی تھی کہ اس نے ریسیور مجھ سے چھین لیا۔ آپ سے فون پر بات کرنے کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ میرا شکار 15-20 منٹ بعد خود چل کر یہاں پہنچ رہا ہے اور پھر میں تمہیں ایک یادگار تماشا دکھاؤں گا۔ وہ میرے سامنے بیٹھ کر شراب پیتا رہا اور سگریٹ پھونکتا رہا۔ پورا کمرہ دھوئیں سے بھر دیا تھا اس نے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد اچانک باہر سے بھاگنے دوڑنے کی آوازیں آئیں۔ شنکر جلدی سے اٹھ کر دروازے کی طرف گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کنڈی گرا کر دروازہ کھولتا، میں نے ایک حیرتناک منظر دیکھا۔ یقین کریں مجھے اب تک اپنی آنکھوں پر بھروسہ نہیں ہو رہا۔ کمرے کی ایک کھڑکی زوردار آواز سے ٹوٹ گئی یا کھل گئی۔ ایک دیوانہ سا شخص جست لگا کر اندر آیا۔ یہ الجھی ہوئی داڑھی اور لمبے بالوں والا وہی شخص تھا جو بعد میں ہمارے ساتھ جیپ میں سوار ہوا اور حادثے کا شکار ہوا۔ دھوئیں سے بھرے ہوئے کمرے میں وہ کسی جن ہی کی مانند نمودار ہوا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں ایک وزنی پتھر تھا۔ وہ کسی درندے کی طرح شنکر پر جھپٹا۔ شنکر نے اپنا پستول نکالنا چاہا، لیکن اس سے پہلے ہی ملنگ نما شخص نے پتھر سے اس کے سر پر ضرب لگائی۔ یہ بڑی زوردار چوٹ تھی۔ میں نے شنکر کو لہرا کر اس میز پر گرتے دیکھا جہاں اس نے بوتلیں اور گلاس وغیرہ اٹھا کر رکھے تھے۔ اس کے بعد مجھے کسی نے عقب سے دھکا دیا۔ میں چکرا کر کسی چیز سے ٹکرائی اور بے ہوش ہو گئی۔ تاہم یہ بے ہوشی بہت گہری نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد مجھے اپنے ارد گرد کے ماحول کا احساس ہونا شروع ہو گیا تھا۔ میں کسی شخص کی بہت بھاری آواز سن رہی تھی۔ پھر مجھے لگا کہ ملنگ نما شخص میرے سرہانے کھڑا ہے اور کسی سے باتیں کر رہا ہے۔ میں نے اس کے گلے میں پڑی ہوئی مالاؤں کے آپس میں ٹکرانے کی آوازیں سنی۔ کسی نے میری آستین کھینچ کر اوپر چڑھائی اور مجھے انجیکشن لگا دیا۔ اس انجیکشن کے بعد میں گہری بے ہوشی میں چلی گئی۔ معلوم نہیں کتنی دیر بعد میرے حواسوں نے دوبارہ کام کرنا شروع کیا۔ میں سخت تپش محسوس کر رہی تھی اور کسی گاڑی میں ہچکولے کھا رہی تھی۔ مجھ میں اتنی سکت نہیں تھی کہ آنکھیں کھول سکوں اور اپنے ارد گرد دیکھ سکوں۔ کچھ دیر کے بعد اچانک گاڑی کو زوردار جھٹکا لگا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ ہوا کیا ہے۔ میں نے خود کو گرم ریت پر پایا۔ بہت کوشش کر کے میں اٹھ بیٹھی۔ میرے ایک پاؤں سے ٹیسیں اٹھ رہی تھیں اور سر سے خون بہہ کر رخسار تک پہنچ رہا تھا۔ پھر میری نگاہ آپ پر پڑی۔ آپ ریت پر بے سود پڑے ہوئے تھے۔ میں ہاتھ پاؤں کے بل چلتی آپ تک پہنچی۔ بہت دیر تک آپ کو جگانے کی کوشش کرتی رہی، پھر بے دم ہو کر لیٹ گئی۔ آپ بہت گہری بے ہوشی میں تھے۔ میں نے آپ کا بازو دیکھا۔ آپ کو 3 انجیکشن لگائے گئے تھے جبکہ میرے بازو پر صرف 1 انجیکشن کا نشان تھا۔ جلد ہی شام ہو گئی۔ وہ رات میں نے بڑی تکلیف میں گزاری۔ بھوک پیاس سے جان لبوں پر آئی ہوئی تھی۔ رہی صحیح کسر پاؤں کی موچ اور سر کی چوٹ نے پوری کر دی تھی۔ دور تک ریت کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ اگلے روز جب دھوپ نے شدت پکڑی تو مجھ پر غشی سی طاری ہونے لگی، پھر آہستہ آہستہ سب کچھ میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ غزالہ نے اپنی روداد مکمل کر دی تھی۔ میں نے بھی مختصر الفاظ میں اسے اپنے چیدہ حالات سے آگاہ کیا، تاہم چٹے پل کی حویلی سے برآمد ہونے والے دفینے اور گمشدہ ٹرک کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ فی الحال غزالہ کو یہ باتیں بتانا مناسب نہیں تھا، نہ ہی ان باتوں سے آگاہی اس کے لیے سود مند تھی۔ باتوں کے دوران غزالہ کی نگاہ اس کاغذ پر پڑ گئی جو میں نے بے پرواہی سے فرش پر پھینک دیا تھا۔ یہ وہ حکم نامہ تھا جسے فرما اندام پہرے دار نے بلیک وارنٹ کا نام دیا تھا۔ میں نے غزالہ کی نگاہیں کاغذ پر جمی دیکھی تو کاغذ کو جلدی سے اٹھا کر مسلے کے نیچے رکھ دیا۔ یہ کیا ہے؟ تمہارے مطلب کی چیز نہیں۔ اس کی آنکھوں کے کنارے اور ناک کی نوک سرخ ہوتی جا رہی تھی۔ یہ اس امر کی طرف اشارہ تھا کہ وہ اپنے آنسو ضبط کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ شاہ جہان، آپ مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں نا؟ آپ کی کوٹری سے بو آ رہی ہے۔ یہ لوگ آپ کو پیشاب وغیرہ کے لیے بھی باہر نہیں نکالتے۔ کوٹری کے اندر بھی آپ کو ہتھکڑی ڈال رکھی ہے۔ کیوں کر رہے ہیں یہ لوگ ایسا؟ کون لوگ ہیں یہ؟ مجھ سے زیادہ تو تمہیں معلوم ہوگا۔ میں تو پہلے مہمان خانے میں تھا، اب اس سرکاری مہمان خانے میں ہوں۔ اس کی کشادہ پیشانی پر ناگوار لکیریں کھنچ گئیں۔ وہ بولی، یہ مہاراج رتن سنگھ کوئی اچھا آدمی نہیں لگتا۔ بہت بااخلاق بنتا ہے، لیکن اس کے اخلاق کے پیچھے واہیاتی چھپی ہوئی ہے۔ ہر وقت گھورتا رہتا ہے مجھے۔
مجھے اس کے دیکھنے کے انداز سے سخت نفرت ہے۔ تم سے پوچھ گچھ نہیں کی گئی تھی؟ میں نے کچھ بھی بتانے سے انکار کر دیا۔ مہاراج رتن سنگھ منہ ٹیڑھا کر کے بولا، نہ بتائیے، ہم آپ کو زحمت نہیں دیں گے، یہاں جو کچھ ہوگا آپ کی مرضی سے ہوگا۔ وہ خبیث بہت ڈھکی چھپی باتیں کرتا ہے۔ 2-3 روز تک اس نے مجھ سے بالکل باس پرس نہیں کی، لیکن 2 روز پہلے جب اسے یہ پتہ چلا کہ آپ نہال سنگھ نہیں شاہ جہان ہیں اور میرا نام پتہ بھی معلوم ہوا، تو وہ میرے پاس آیا اور یہ جاننے کی کوشش کرنے لگا کہ ہم دونوں کس چکر میں یہاں پہنچے ہیں۔ اس وقت گھنی مونچھوں والا ایک دوسرا شخص بھی اس کے ساتھ تھا۔ وہ غیر ملکی لگتا تھا۔ میں نے ایک بار پھر زبان بند رکھی۔ غیر ملکی مجھے درش نظروں سے دیکھنے لگا، تاہم مہاراج رتن سنگھ ٹال مٹول کر کے اسے باہر لے گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایک دم سے یہ لوگ ہمارے اصل ناموں سے کیسے واقف ہو گئے۔ کہیں وہ فقرہ ادھورا چھوڑ کر سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے اس کا اشارہ سمجھتے ہوئے کہا، نہیں، میں نے انہیں کچھ نہیں بتایا۔ غزالہ کے چہرے پر الجھن نظر آنے لگی۔ میں متھن کے بارے میں بتا کر اس کی یہ الجھن دور کر سکتا تھا، لیکن اس الجھن کی دوری اسے بہت مہنگی پڑنا تھی۔ اسے متھن کے بارے میں پتہ چل جاتا تو یہ بھی پتہ چل جاتا کہ مجھے اس کوٹری میں بند کرنے والے کون ہیں۔ دبئی کے باشندوں کی موجودگی میں اس کے لیے یہ اندازہ لگانا قطعی مشکل نہیں تھا کہ یہ وہی راشد بن ارشد والا پرانا خونی جھگڑا ہے۔ وہ پہلے ہی اندیشوں سے ہلکان ہو رہی تھی۔ اصل بات کا پتہ چل جاتا تو رونا دھونا شروع کر دیتی۔ ہم سرگوشی میں باتیں کرنے کے لیے ایک دوسرے کے نزدیک آ گئے تھے۔ اس کی مہکتی سانسیں میری نتنوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ جھیل سی شفاف آنکھیں اس قدر نزدیک تھیں کہ میں ان میں تیرتے ہوئے ڈوروں کے پیچ و خم دیکھ سکتا تھا۔ ابتلا کے اس موڑ پر ہم نے ماضی قریب کے وہ پر درد لمحات یکسر فراموش کر دیے جو طویل جدائیوں کے پیمبر بن کر آئے تھے۔ مری جی پی او روڈ کے سہراہے پر غزالہ غم و یاس کی تصویر بنی کھڑی رہ گئی تھی اور میں کوشش کے باوجود اس کی اشک شوئی نہیں کر سکا تھا، لیکن آج حالات کا دھارا ہمیں بہا کر ایک دوسرے کے قریب لے آیا تھا۔ وہ چل کر میرے پاس آنے کی زحمت سے بچ گئی تھی اور میں اسے منانے کی شرمندگی سے محفوظ رہا تھا۔ میں نے بہت دھیمے لہجے میں غزالہ سے پوچھا کہ وہ ٹیرس میں کس جگہ مقیم ہے، ارد گرد کتنے ملازم یا نگران ہیں اور وہاں سے نکل بھاگنے کے کیا امکانات ہیں۔ غزالہ نے مجھے ان سوالات کے جوابات تفصیل سے دیے۔ صورتحال ایسی حوصلہ شکن نہیں تھی۔ میں نے غزالہ سے کہا، آج رات 7 اور 11 کے دوران میں اس کوٹری سے نکل جاؤں گا۔ تم ان اوقات میں تیار رہنا۔ میری کوشش ہوگی کہ ہم اکٹھے یہاں سے نکلیں، لیکن اگر ایسا نہ ہو سکا تو بھی پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں۔ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچنے دوں گا۔ نہیں شاہ جہان، اب میری فکر مت کریں۔ مجھے یہاں فوری طور پر کوئی خطرہ نہیں۔ میرے چکر میں پڑ کر آپ اپنے لیے خطرات اور بڑھا لیں گے۔ بس آپ یہاں سے نکل جائیں۔ بے شک آپ چھپاتے رہیں، لیکن میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کی زندگی کے لیے یہاں سخت رسک ہے۔ لیکن آپ نکلیں گے کیسے؟ میں نے خشک لہجے میں کہا، ان سوالوں کے لیے اپنے ذہن کو پریشان مت کرو۔ جو میں تم سے کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ جب وہ کوئی کریت کر سوال پوچھتی تو نہ جانے کیوں مجھے اس میں اپنی چچی کی جھلک نظر آنے لگتی تھی، اور یہ جھلک ایسی تھی جو میرے اندر ایک پل میں انگارے دہکا دیتی تھی۔ میرا جی چاہتا تھا کہ آنکھیں بند کر لوں یا غزالہ کے چہرے پر اس زور کا تھپڑ ماروں کہ اس کا رخ دوسری طرف پھر جائے۔ ابھی میں غزالہ کو چند مزید ہدایات دینا چاہتا تھا، لیکن پہرے دار کی کرخت آواز نے بات پوری نہیں ہونے دی۔ وہ بولا، وقت ختم ہو گیا بی بی، اب آپ اٹھ جائیں۔ غزالہ نے ٹھٹک کر میری طرف دیکھا اور پھر پہرے دار کی ہدایت پر عمل کرتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ لانے والے اسے مجھ سے آخری ملاقات کے لیے یہاں لائے ہیں، ورنہ وہ اتنی آسانی سے مجھے خدا حافظ کیسے کہہ کر چلی جاتی۔ وہ روتی، چلاتی، دروازے کی آہنی سلاخوں سے لپٹ جاتی، پہرے داروں سے الجھتی، انہیں دھکے دیتی۔ وہ اسے گھسیٹ کر یہاں سے لے جاتے اور یہ بھی ممکن تھا کہ وہ بے ہوش ہی ہو جاتی۔ اس منظر کا تصور کر کے نہ جانے کیوں ایک انگریزی ڈرامے کا پردرد انجام میری نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ اس ڈرامے میں مصنف پھانسی کے ایک قیدی سے اس کی ماں کی آخری ملاقات کا ذکر بڑے دردناک انداز میں کرتا ہے۔ حکومت کا باغی بیٹا پھانسی پا رہا ہے، ماں اس سے آخری ملاقات کر رہی ہے۔ یہ ملاقات طویل تر ہوتی جا رہی ہے۔ آخر پہرے دار سے ماں دو ٹوک لہجے میں کہتی ہے، وقت ختم ہوا، اب اسے جانا ہوگا۔ وہ پہرے داروں پر چلاتی ہے۔ ایک ماں سے کہتے ہیں کہ وہ اپنے زندہ بیٹے کو چھوڑ کر چلی جائے اور کل اس کا مرا ہوا چہرہ دیکھے۔ تم کیسے انسان ہو؟
اتنا بھی نہیں جانتے کہ ماں اپنے بچے کو مصیبت میں چھوڑ کر نہیں جا سکتی؟ تم بتاؤ، کیا تمہاری ماں ایسا کر سکتی ہیں؟ جاؤ ان سے جا کر پوچھو، انہوں نے کس طرح اپنا لہو پلا پلا کر تمہیں پالا ہے، ایک ایک پور پھلتے پھولتے دیکھا ہے۔ وہ سلاخوں سے لپٹ جاتی ہے اور اس شدت سے لپٹتی ہے کہ اس کی کلائیاں نکل جاتی ہیں۔ اس طویل اور اندوناک منظر کا اصل مقصد ان پریشان حال لوگوں کی بے بسی کا نقشہ کھینچنا تھا، جن کے کسی قریبی عزیز کو اگلے روز پھانسی دی جا رہی ہوتی ہے۔ میں نے اپنے سر کو جھٹک کر یاس بھرے یہ خیالات ذہن سے نکالے اور آئندہ کا لائحہ عمل تیار کرنے لگا۔ گھڑی میرے پاس نہیں تھی، لیکن غزالہ سے مجھے وقت معلوم ہو گیا تھا۔ سپہر کے 5 بجے تھے۔ ابھی تھوڑی دیر بعد شام کے سائے در و دیوار کو ڈھانپنے والے تھے۔ مجھے معلوم تھا کہ اگر رات 10-11 بجے تک میں کوئی کارکردگی نہ دکھا سکا تو مکمل طور پر میں حالات کے رحم و کرم پر رہ جاؤں گا۔ کوٹری سے نکلنے کا میرے پاس واحد رستہ یہی تھا کہ میں کسی طرح پہرے داروں کو دروازہ کھول کر اندر آنے پر مجبور کر دوں۔ وہ اندر آئیں تو ان سے بھڑ جاؤں اور کسی طور نکل بھاگنے کی کوشش کروں۔ پہرے داروں کو اندر بلانے کا مؤثر اور کامیاب بہانہ یہی ہو سکتا تھا کہ انہیں میری زندگی کی طرف سے اچانک شدید خطرہ لاحق ہو جائے۔ وہ نتائج پر غور کیے بغیر اندر گھسیں اور مجھے اپنے منصوبے پر عمل درآمد کرنے کا موقع فراہم کریں۔ کم از کم 5 پہرے دار میرے ارد گرد موجود تھے۔ ان میں فرما اندام وارڈن بھی تھا۔ وارڈن کے پاس پستول تھا، جبکہ باقی افراد میں سے 2 آٹومیٹک رائفلوں سے مسلح تھے۔ یہ وہ افراد تھے جو مجھے نظر آ رہے تھے۔ جو نظر نہیں آ رہے تھے، ظاہر ہے وہ بھی دوست اور خیرخواہ تو نہیں تھے۔ میں نے بہت سوچ بچار کی، لیکن خود کو تکلیف میں ظاہر کر کے پہرے داروں کو اندر بلانے کا طریقہ قابل عمل محسوس نہیں ہوا۔ یہ تو ایک گھسا پٹا طریقہ تھا۔ دوسرے پہرے دار بھی خاص طور سے محتاط تھے۔ مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ انہیں کسی بھی صورت اندر نہ جانے کی خصوصی ہدایات دی گئی ہیں۔ بہت سوچ بچار کے بعد میری نگاہ اس بلب پر جا کر ٹک گئی جو کوٹری کی چھت پر روشن تھا۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ بلب پچھلے 48 گھنٹوں سے بجھایا نہیں گیا تھا۔ اس بلب کا سوئچ کوٹری کے باہر تھا۔ اگر میں اس بلب کو توڑ دیتا تو نیا بلب لگانے کے لیے پہرے داروں کو اندر آنا پڑتا۔ اسی خیال کے تحت میں نے اندھیرا چھاتے ہی بلب کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جہاں تک میری معلومات تھیں، جیل میں پھانسی کی کوٹریوں کو روشن رکھنے کے لیے جو لائٹ لگائی جاتی ہے وہ کوٹری سے باہر ہوتی ہے۔ مقصد یہی ہوتا ہے کہ کہیں قیدی کسی لائٹ کا شیشہ توڑ کر اس سے خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے۔ لیکن مہاراج کی اس جیل میں یہ احتیاط ملحوظ نہیں رکھی گئی تھی۔ میں نے پہلے تو ایک پہرے دار سے ڈانٹ ٹپٹ کی اور اسے کہا کہ وہ کوٹری کی لائٹ آف کر دے۔ ظاہر ہے وہ ایسا کرنے سے معذور تھا۔ جب اس نے یہ بات نہیں مانی تو میں نے کھانے کی خالی ٹرے اچھال کر بلب توڑ دیا۔ کوٹری میں ایک دم گہری تاریکی چھا گئی۔ پہرے دار نے فوراً ایک ٹارچ روشن کر لی اور دوسرے پہرے دار کو آوازیں دینے لگا۔ میں پوری طرح چوکس ہو گیا۔ یہ امید پیدا ہو چلی تھی کہ کوٹری کو روشن رکھنے کے لیے اور نیا بلب لگانے کے لیے کوٹری کا دروازہ کھولنا پڑے گا، لیکن میری امیدوں پر اس وقت اوس پڑ گئی جب نیا بلب کوٹری کے اندر لگانے کے بجائے باہر سے کوٹری کے برآمدے میں لگا دیا گیا۔ ایک پہرے دار اسٹول پر چڑھ گیا، دوسرے نے ٹارچ کی روشنی چھت پر ڈال کر ہولڈر تلاش کیا اور اس میں بلب اڑس دیا۔ اچانک میرے جسم میں برق سی کوند گئی۔ یہ عمل کا وقت تھا۔ بلب لگانے کے لیے اسٹول پر چڑھا ہوا پہرے دار مجھ سے تقریباً 3 فٹ کی دوری پر تھا۔ اس کے کندھے سے 7 mm جھول رہی تھی۔ یہ برسٹ مارنے والی شاندار گن تھی۔ اس سے پہلے کہ برآمدے کا بلب روشن کیا جاتا اور پہرے دار اسٹول سے اترتا، میں نے اپنے ہتھکڑی والے ہاتھ سلاخوں سے باہر نکالے اور قمیص کے اوپر سے اس کے نیفے پر ہاتھ ڈالا۔ ایک نہایت اور اچانک شدید جھٹکے کے ساتھ میں نے اسے اپنی جانب کھینچا۔ وہ آہنی سلاخوں سے ٹکرایا اور اس کے حلق سے ایک بھیانک آواز نکل گئی۔ میں نے پھرتی سے گن اندر کھینچ لی۔ جو ہی میں نے رائفل والے کا نیفا چھوڑا، وہ کٹے ہوئے شہتیر کی طرح فرش پر جا گرا۔ آہنی دروازے کی ضرب اس کے لیے کافی شافی ثابت ہوئی تھی۔ دوسرے پہرے دار نے اپنا ہاتھ رائفل کی طرف بڑھایا۔ خبردار، گولی چلا دوں گا، میں نے چلا کر کہا۔ پہرے دار ٹھٹک گیا۔ 2 پہرے دار جو خالی ہاتھ تھے سرپٹ مخالف سمت میں بھاگے۔ ان کے جانے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اس منحوس کوٹری کی چابی اسی پہرے دار کے پاس ہے جو اس وقت میری رائفل کی زد پر ہے۔ وہ نہ زندوں میں ہے نہ مردوں میں۔ خبردار، کوئی چالاکی نہ دکھانا، 1 سیکنڈ میں چھلنی کر دوں گا۔
میں نے اسے مقرر دھمکی دی، اپنی رائفل فرش پر پھینکو اور دروازے کا تالا کھولو۔ میرے لہجے میں وہی خداداد حرارت اودھ کر آئی تھی جو میرے مخالف کو محبوط کر دیتی تھی۔ ایک لمحہ شدید تذبذب میں رہنے کے بعد پہرے دار نے وزنی رائفل فرش پر لڑکا دی۔ چلو تالا کھولو، جلدی کرو، میں نے بےتاب ہو کر کہا۔ پہرے دار اپنی جگہ بت بنا کھڑا رہا۔ وہ کوئی بھی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے 2 قدم دروازے کی طرف بڑھائے اور پھر اچانک پینترا بدلا اور برآمدے کے متوازی بھاگ اٹھا۔ رک جاؤ، میں نے کہا اور ساتھ ہی ٹریگر دبا دیا۔ رائفل نے دھماکوں سے شعلے اگلے۔ پہرے دار لڑکھڑاتا ہوا ایک ستون سے ٹکرایا۔ نیم تاریک برآمدے میں وہ مجھے ایک ہیولے کی طرح نظر آ رہا تھا۔ گرنے کے بعد اس نے دوبارہ اٹھنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہیں ہوا۔ جیل کے بیرونی دروازے پر اب شور و غل مچا ہوا تھا۔ پہرے دار ایک دوسرے کو پکار رہے تھے اور چوکس کر رہے تھے۔ برآمدے کا بلب روشن ہونے سے پہلے ہی میں نے پہرے دار پر ہاتھ ڈال دیا تھا، لہٰذا میری کوٹھی اور برآمدے کے سامنے والا حصہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہ بات میرے حق میں جا رہی تھی۔ میرے ہاتھ میں بھری ہوئی رائفل تھی، میں تاریکی میں تھا اور پھانسی کا قیدی تھا۔ پہرے دار میرے قریب آتے ہوئے ڈر رہے تھے۔ بے شک وہ مہاراج کے وفادار تھے، لیکن انہیں اپنی زندگیاں بھی پیاری تھیں۔ وہ مر جاتے تو مہاراج ان کے یتیم بچوں کی پرورش کا انتظام کر دیتا، ان کی بیواؤں کو زمین الاٹ کر دی جاتی، لواحقین کو تعریفی سرٹیفکیٹ یا اسناد وغیرہ مل جاتی، لیکن اس سے کیا ہوتا؟ ان کی زندگیاں تو واپس نہ آتی، اور زندگی سے بڑھ کر میٹھی چیز اور کوئی نہیں۔ لہٰذا وہ کترا رہے تھے اور اتنی جلدی شہادت کا رتبہ نہیں پانا چاہتے تھے۔ پہرے دار کا بے حرکت جسم مجھ سے قریباً 25 فٹ کی دوری پر تھا۔ اس کی جیب میں چابیوں کا وہ گچھا تھا جو میرے زندان کو کھول کر مجھے زندگی کی طرف جانے کا راستہ دکھا سکتا تھا، لیکن 25 فٹ کا فاصلہ بہت زیادہ تھا۔ میرا دھیان 7 mm کی طرف چلا گیا۔ میں اس کی فائرنگ سے وزنی تالا توڑنے کی کامیاب کوشش کر سکتا تھا، لیکن پھر رائفل خالی رہ جائے گی۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ ذہن کے جس گوشے سے سوال ابھرا وہیں سے جواب بھی ابھرا۔ جو بھی ہوگا، موت سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ اور موت تو یہاں ہر طرف ہے۔ شیخ عاصم بن ارشد کی آنکھوں میں، مہاراج رتن سنگھ کی زہریلی مسکراہٹ میں، اس کوٹری میں، پھانسی گھاٹ پر، اس راجدھانی میں۔ یس، آئی ول گو۔ میں نے خود کو تیار کیا اور رائفل سونت کر آہنی دروازے کی طرف بڑھا، لیکن اس سے پہلے کہ میں تالے کی صحیح لوکیشن جانتا اور رائفل کو پوزیشن میں کرتا، میری کوٹری اور برآمدے کا ایک حصہ یکا یک روشن ہو گیا۔ یہ کافی تیز روشنی تھی اور کسی سرچ لائٹ سے پھوٹی تھی۔ روشنی کرنے والوں نے یہ عقل مندی کی تھی کہ سرچ لائٹ کو اوٹ میں رکھا تھا، ورنہ میرے لیے 1-2 گولیاں ضائع کر کے اسے ناکارہ کرنا مشکل نہیں تھا۔ چند لمحے بعد متھن کی پھنکارتی ہوئی آواز میرے کانوں میں پڑی، جہانی، رائفل پھینک دے، تو ہماری رائفلوں کے نشانے پر ہے۔ متھن کے لہجے سے اعتماد جھلک رہا تھا۔ یہ اعتماد قابل فہم تھا۔ کوٹری روشن ہو جانے کے بعد میں ایک دم نشانے پر آ گیا تھا۔ اگر میں کہیں آڑ لینا چاہتا تو ایک 9 انچ چوڑے ستون کے سوا کوئی جگہ میسر نہیں تھی، اور یہ ستون مجھے چھپانے کے لیے ناکافی تھا۔ اس کے برعکس میرے مد مقابل افراد محفوظ جگہوں پر پوزیشن لے چکے تھے، اور ان میں متھن بھی شامل تھا۔ مجھے اس کی آواز دائیں جانب 10-15 گز کی دوری سے آ رہی تھی، لیکن وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک دھماکوں سے کئی گولیاں کوٹری کی سلاخوں سے ٹکرائیں اور فرش پر چنگاریاں سے بکھر گئیں۔ اس فائرنگ کے ذریعے متھن نے اپنے دعوے کی حقیقت ثابت کر دی تھی۔ وہ پکار کر بولا، جہانی، اس کے بعد چلنے والی گولیاں تمہیں لگیں گی، بہتر یہ ہے کہ رائفل کوٹری سے باہر پھینک دو۔ یہ بڑے نازک لمحات تھے۔ یہ لوگ میرے گلے میں رسے کا پھندا ڈالنا چاہتے تھے، لیکن ایسی بات بھی نہیں تھی کہ پھندا ڈالے بغیر ان کا گزارا نہیں تھا۔ اصل مقصد تو میری جان لینا تھا، اور جان اس کوٹری میں بھی لی جا سکتی تھی۔ اگر وہ سمجھتے کہ مجھے ڈھیل دینے سے 1-2 افراد کی جانیں جا سکتی ہیں تو وہ اسی وقت مجھے شوٹ کر سکتے تھے۔ میں نے بہتر سمجھا کہ فی الوقت ان کی بات مان لی جائے۔ میں نے رائفل نیچے پھینک دی اور پھر اسے پاؤں سے دھکیل کر کوٹری سے باہر کر دیا، تاہم اسے سلاخوں سے زیادہ دور نہیں کیا۔ دوسری احتیاط یہ کی کہ دستہ اپنی جانب رکھا۔ اگر ضرورت پڑتی تو میں ایک لمحے میں اسے دوبارہ ہاتھ میں کر سکتا تھا۔ ایک شخص محتاط قدموں سے آگے بڑھا اور اس نے برآمدے کا بلب روشن کر دیا۔ ارد گرد کے 2 بلب اور بھی روشن کر دیے گئے۔
گرد و نواح روشن ہوئے تو سرچ لائٹ بجھا دی گئی. دیواروں پر سائے سے لہرائے اور 5-6 افراد مختلف اطراف سے نکل کر میرے سامنے آ گئے. ان میں متھن کے علاوہ مہاراج رتن سنگھ خود بھی تھا. اس کے ہاتھ میں 6 گولی والی طاقتور ریپیٹر تھی اور عقب میں ایک خوفناک بل ڈاگ. وہ سخت طیش میں نظر آتا تھا. پھر مجھے شیخ عاصم بھی نظر آیا. وہ 90 تلے قدموں سے چلتا مہاراج رتن سنگھ کے پاس آن کھڑا ہوا. سرخ ٹوپیوں والے واچ مین اس شخص کو اٹھا کر باہر لے گئے جو میری فائرنگ کا شکار ہوا تھا. اس کی حالت سے میں نے اندازہ لگایا کہ صرف اس کی ٹانگیں زخمی ہوئی ہیں اور وہ پوری طرح ہوش میں ہے. اس کے برعکس وہ شخص جسے میں نے صرف سلاخوں سے ٹکرایا تھا ابھی تک لمبا لیٹا ہوا تھا. اس کے جسم میں کوئی حرکت نہیں تھی. اس کے سر اور پیشانی پر 2 جگہ گہری چوٹیں آئی تھیں اور ان چوٹوں نے اسے دنیا فہمہ سے بے خبر کر دیا تھا. آخر شیخ عاصم اور مہاراج سمیت ہر شخص مشتعل نظر آ رہا تھا. مجھے تو لگا کہ وہ مجھے نہلائے دھلائے بغیر ابھی پھانسی گھاٹ کی طرف لے جائیں گے اور جلاد کی جگہ مہاراج رتن سنگھ خود اپنے ہاتھوں سے میری گردن میں پھندا ڈال کر اپنی آتما کو شانت کرے گا، یا پھر وہ لمبے چکروں میں پڑنے کے بجائے ابھی 700-800 گرام پگھلا ہوا سیسا میرے جسم سے گزار دیں گے. اچانک میری نگاہ ایک شخص پر پڑی اور میں سن رہ گیا. وہ شخص بھی یکٹک میری ہی طرف دیکھ رہا تھا. وہ شخص قبائلی ڈاکو عیسیٰ جان کا ایک ساتھی خناب آفریدی تھا. آزاد علاقے میں جب عیسیٰ جان نے غلام خان سے ایک باز خریدا تھا تو باز کو پرکھنے اور جاننے میں خناب نے ہی عیسیٰ جان کی مدد کی تھی. بعد میں وہ باز عیسیٰ جان سے افراہیم اور ارجمند بانو کے پاس آ گیا تھا. فرید کوٹ میں ارجمند بانو کے کارندوں نے میری زبان کھلوانے کے لیے مجھ پر وہ باز چھوڑ دیا تھا. بات دوسری طرف نکل گئی. میں خناب کی بات کر رہا تھا. صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ جیسے خناب کو میں نے پہچانا ہے ایسے ہی اس نے بھی مجھے پہچان لیا. پھر اس اندازے کی تصدیق بھی ہو گئی. خناب آفریدی نے ایک طرف لے جا کر نارائن سے کوئی بات کی. نارائن حیرانی کے عالم میں سنتا رہا. پھر وہ فوراً مہاراج رتن سنگھ کی طرف گیا. میں حیران ہو رہا تھا. میں عیسیٰ جان کو پاکستان چھوڑ کر آیا تھا لیکن اس کے ساتھی آزادانہ یہاں گھوم رہے تھے اور عیسیٰ جان کے ساتھیوں پر ہی کیا موقف. ارجمند، افراہیم، شنکر سب یہاں دندنا رہے تھے. یوں لگتا تھا ان لوگوں کے لیے پاکستان اور بھارت کے درمیان سرحد نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. جب جی چاہا ادھر آ گئے، جب جی چاہا ادھر چلے گئے. یہ لوگ جس طرح چند گھنٹوں میں غزالہ کو جھنگ سے اغوا کر کے فرید کوٹ لے کر آئے تھے محسوس ہوتا تھا کہ وہ ویزے وغیرہ کی پابندیوں سے آزاد ہیں. نارائن مہاراج رتن سنگھ اور شیخ عاصم وغیرہ سے بات کر چکا تو ان کے تاثرات ایک دم بدلے ہوئے نظر آنے لگے. مہاراج رتن سنگھ مجھے یوں دیکھ رہا تھا جیسے پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہو. تقریباً 10 منٹ بعد مجھے ایک سجے سجائے شاندار کمرے میں پہنچا دیا گیا. فرش پر دبیز قالین تھا، کھڑکیوں پر بھاری پردے. ایک بے آواز ایئر کنڈیشنر نے کمرے میں خوشگوار خنکی مہیا کر رکھی تھی. فریج، ٹی وی، ڈبل بیڈ، ہر سہولت یہاں موجود تھی. ہب زدہ بدبودار کال کوٹری سے نکل کر اس آراستہ و پیراستہ کمرے میں پہنچنا جہنم سے جنت میں آنا تھا. جہنم کی صرف ایک نشانی میرے ساتھ تھی اور یہ وہ ہتھ کڑی تھی جو پچھلے 2 روز سے مسلسل میری کلائیوں کو جکڑے ہوئے تھی. تھوڑی دیر بعد جیل خانے کا فربہ اندام افسر اور نارائن کمرے میں داخل ہوئے. فربہ اندام افسر کے ہاتھ میں ہتھ کڑی کی چابی تھی. وہ ملائمت سے بولا، ہز ہائنس کے خصوصی آرڈر پر میں آپ کی ہتھ کڑی کھولنے آیا ہوں. میں نے کہا، اور وہ بلیک وارنٹ جو سپہر کو تم نے مجھے دیا تھا؟ مجھے خوشی ہے کہ اس بلیک وارنٹ پر عمل نہیں کیا جا رہا، موٹے افسر نے کہا اور ہتھ کڑی میں چابی گھما کر میرے ہاتھ آزاد کر دیے. یہ تو بڑی زیادتی ہے داروغہ جی، میں تو پوری طرح تیاری کر چکا تھا. ویسے تو میں بہت گناہگار بندہ ہوں لیکن یقین تھا کہ ہز ہائنس کے ہاتھوں بے وجہ مرنے کے بعد سیدھا جنت میں جاؤں گا. اف، سارے ارمان دل میں رہ گئے. پھلوں سے لدے ہوئے باغات، ٹھنڈی ہوائیں اور حوران باوفا. نارائن نے ایئر کنڈیشنر کو ہائی پر سیٹ کرتے ہوئے کہا، یہ لو ٹھنڈی ہوائیں، اور حوروں کا انتظام یہاں بھی ہو سکتا ہے. واہ واہ نارائن، تمہاری اس اسٹیٹ سے گنگا گزرتی تو شاید وہ بھی الٹی بہتی. ہر بات نرالی ہے یہاں. جو منت سماجت کرتے ہیں اور بے گناہی کی دہائی دیتے ہیں ان پر بھوکے درندے چھوڑے جاتے ہیں. جو تمہارا اسلحہ چھینتے ہیں اور تمہارے 1-2 بندے زخمی کر دے، اسے جنت نشین کر دیا جاتا ہے. اگر یہاں لطف و کرم اسی شرط پر ہوتا ہے تو خدا کی قسم میں یہاں خون کی ندیاں بہانے کو تیار ہوں